روح کیا ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد روح کیا کیا دیکھتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ ہم آپ کو روح کے سفر برزخ کی حیرت انگیز معلومات فراہم کریں گے، جہاں فرشتوں کی ملاقاتیں، آسمانوں کی منازل اور اعمال کی جزا و سزا کے مراحل کا ذکر ہے۔ ناظرین کرام، ہم جانیں گے کہ کیسے روح دنیا کے چھوڑنے کے بعد ایک دوسرے عالم میں داخل ہوتی ہے اور وہ کون کون سی منازل طے کرتی ہے جو انسان کو اپنے رب کے سامنے شرمندہ یا سرفراز کر سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو دلوں کو جھنجھوڑ کر آخرت کی تیاری کرنے اور اپنے اعمال پر غور کرنے پر مجبور کر دے گی۔ تمام تعریفیں اسی رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے بڑے بڑے ظالموں کا عبرتناک انجام کیا اور ان کی گردنیں موت سے مروڑ دی گئیں۔ بڑے بڑے بادشاہ اپنے تختوں پر اکڑ کر بیٹھنے والے، تکبر اور غرور کے نشے میں مست ہو کر اپنے انجام سے بے خبر ہونے والے، اور دولت کے پجاریوں کو کس طرح موت نے آن گھیرا۔ ان کا تمام تر دنیاوی مال و دولت ان کے کچھ کام نہ آیا، اور وہ اپنے اسی مال و دولت سے چند سانسیں تک نہ خرید سکے، اور بالآخر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہوئے۔ یہ سبھی لوگ ایسے تھے جو موت کے نام سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ کا وعدہ یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کی تمام دنیاوی شان و شوکت ختم ہو گئی، اور بڑے بڑے تختوں پر بیٹھنے والے مرنے کے بعد زمین کے گڑھوں میں ڈال دیے گئے۔ اونچے اونچے محلوں میں رہنے والوں کو کس طرح زمین کے نیچے پہنچا دیا گیا۔ خوبصورت کمکموں کی روشنیوں اور نرم و گرم بستروں پر سونے والے کس طرح قبر کے اندھیرے میں جا پہنچے۔ جو غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے والے تھے زمین کے کیڑوں کے حوالے کر دیے گئے، اور دوستوں کی محفلوں سے قبر کی تنہائیوں اور وحشتوں میں گرفتار ہوئے۔ کیا ان کا مال و دولت، ان کی شان و شوکت انہیں موت سے بچا سکی؟ کیا ان لوگوں نے ایک مضبوط قلعے کے ذریعے موت سے حفاظت کر لی؟ ان کی کوئی بھی تدبیر موت کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ بس وہی ذات پاک بزرگ و برتر ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہی وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا مثل نہیں۔ ناظرین محترم، کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اور قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو مٹی میں گل سڑ جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ایک نئی زندگی میں داخل ہوتا ہے، اور یہ زندگی برزخ کی زندگی کہلاتی ہے، اور برزخ کے بعد آخرت کی زندگی ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ دنیاوی زندگی کے خاتمے کے بعد ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جہاں کبھی موت نہیں ہوگی، جہاں ہمیشہ راحت اور سکون ہوگا۔ یعنی جنت میں جانے والوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچے گی، بلکہ وہ ایسی نعمتوں والی زندگی میں ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور پھر تمام دنیا میں آنے والے جن و انس اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے، اور اس وقت ہر انسان کو صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی۔ ہر طرف نفسی نفسی کی صدائیں ہوں گی۔ ہر شخص کو یہ فکر ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال کس ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ان کی دنیاوی زندگی کے اعمال کا بدلہ جزا یا سزا کی صورت میں دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو الحسن کابوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر روح نیک ہو تو اسے سعید کہا جاتا ہے، یعنی کامیاب روح۔ اللہ پاک اس پر اپنی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اسے جنت میں لے جاؤ تاکہ اس کو اس کا مقام و مرتبہ دکھایا جا سکے۔ یہ روح اپنا جنت میں مقام و مرتبہ دیکھ کر خوشی، راحت اور سکون محسوس کرتی ہے۔ فرشتے اسے جنت میں اس کے مقام کی نشاندہی کرتے ہیں اور اسے یہ بتاتے ہیں کہ یہ جگہ اس کے دنیا میں کیے گئے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ پھر یہ روح اس وقت کی منتظر رہتی ہے کہ کب قیامت قائم ہو اور کب اسے ہمیشہ کے لیے اس میں داخل کیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس روح کے لیے ایک انعام ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، جب میت کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے تو روح سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے، تو روح کو کچھ دیر کے لیے واپس لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے جسم کے قریب ہی موجود رہے۔ علماء کرام کی رائے کے مطابق میت کی روح غسل اور کفن کے دوران وہیں موجود ہوتی ہے اور ارد گرد کے ماحول سے خوب آگاہ ہوتی ہے۔ پھر جب جنازے کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو میت کی روح لوگوں کی باتوں کو سن سکتی ہے اور غور کرتی ہے کہ کون اس کے بارے میں اچھے خیالات اور تعریف کرتا ہے اور کون برائی بیان کرتا ہے۔
پھر نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جسم کو قبر میں اتار دینے کے بعد روح کو مکمل طور پر جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے اور میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اور پھر قبر میں 2 فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں۔ یہ فرشتے مرنے والے سے سوالات کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے؟ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ اس طرح مرنے والے کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، عمر بن دینار سے مروی ایک روایت کے مطابق جب کسی شخص کی وفات ہوتی ہے تو اس کی روح ایک فرشتے کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ یہ روح تمام مراحل کو دیکھتی رہتی ہے، جب اسے غسل دیا جاتا ہے، جب اسے کفن پہنایا جاتا ہے، جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اور جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ان مراحل کے دوران روح وہیں موجود ہوتی ہے اور ان تمام مراحل کا مشاہدہ کرتی ہے۔ امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف العلوم الآخرہ میں اس موضوع کی مزید وضاحت فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی نیک انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں جو نہایت ہی خوبصورت اور دلکش چہروں کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے انتہائی خوبصورت لباس میں موجود ہوتے ہیں اور ان میں سے ایسی خوشبوئیں اٹھتی ہیں جو دنیا کی خوشبو سے کہیں زیادہ مسحور کن ہوتی ہیں۔ یہ فرشتے روح کو اس فرشتے سے وصول کرتے ہیں کہ جس نے اس کی روح کو قبض کیا ہوتا ہے، پھر اس کو جنت سے لائے ہوئے خوبصورت ریشمی کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں۔ امام غزالی کے مطابق روح کی جسامت ایک مکھی کے برابر ہوتی ہے، لیکن اس چھوٹی سی جسامت میں پوری شخصیت موجود ہوتی ہے۔ یہ روح عقل و شعور کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی کے بارے میں بھی یادداشت رکھتی ہے۔ جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو فرشتے اس کو لے کر آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں سے بھی وہ گزرتی ہے، تمام افراد جن کا انتقال پہلے ہو چکا ہے وہ اپنی اپنی جگہ سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ تمام ارواح اس کو دیکھتی ہیں اور اس کے بارے میں دریافت کرتی ہیں۔ جب وہ آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ کون ہے؟ جواب میں فرشتہ کہتا ہے کہ میں سلسائل ہوں۔ اس روح کا انتہائی اچھے الفاظ میں ذکر ہوتا ہے، پھر دوسرے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو فرشتہ دستک دیتا ہے، زور سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ فرشتہ جواب دیتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں انسان کی روح ہے۔ یہ شخص وہ ہے جو فرائض کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرتا تھا اور نمازوں کی پابندی کرنے والا تھا۔ یہاں موجود فرشتے اس کو مرحبا کہتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر تیسرے آسمان کا سفر ہوتا ہے، یہاں بھی اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور آواز بلند ہوتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے مال میں اللہ کے حقوق کو پورا کرنے والا تھا، کبھی کنجوسی نہیں کرتا تھا۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا جاتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، یہاں بھی اس کو مرحبا کہا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو روزے رکھتا تھا اور روزے کی حالت میں تمام حرام کاموں سے بچتا تھا، روزے کی حالت میں گناہوں سے محفوظ رہتا تھا۔ پھر پانچویں آسمان پر یہی سوال ہوتا ہے اور پھر جواب دیا جاتا ہے۔ پھر وہاں موجود فرشتے بھی اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس کو مرحبا کہتے ہیں اور اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی میں وقت گزارا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس نے دنیا کی نیک نامی کے بجائے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حج کا فریضہ ادا کیا۔ چھٹے آسمان پر پہنچ کر روح سے سوالات ہوتے ہیں اور پھر فرشتے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح، تجھے خوش آمدید، تو اپنے والدین کی فرما بردار اولاد تھی، تو نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کی خدمت کی اور ان کے حقوق خوش دلی سے ادا کیے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت استغفار کرنے میں گزارا، چھپ کر صدقہ دیتا تھا، یتیموں کی کفالت کرتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ پھر یہ روح مقدس ترین مقام تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ اس روح کی پاکیزگی ظاہر ہو چکی ہوتی ہے۔ فرشتہ جو روح کو لے کر آیا تھا جواب دیتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی روح ہے۔ پھر فرشتے اس مقام پر بھی اس کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص تھا جو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا تھا اور لوگوں کو نیکی کے کاموں کی طرف بلاتا تھا اور دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ جہاں سے بھی اس روح کا گزر ہوتا ہے، فرشتوں کی جماعت اس کو خوش آمدید کہتی ہیں اور اس کو بشارت دیتی ہیں اور مصافحہ کرتی ہیں اور اس سے ہمدردی اور محبت کا معاملہ کرتی ہیں۔ پھر یہ روح اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے اور آواز آتی ہے کہ یہ کون شخص ہے جس کو تم لے کر آئے ہو؟ پھر جواب دیا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم اس کو اپنے قریب لاؤ، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب وہ روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور فرشتے روح کے سامنے آئیں گے تو اللہ رب العزت اپنی بے پناہ رحمت اور فضل سے
اس روح کو دیکھ کر اسے عذاب و ملامت کے بجائے عفو درگزر سے نوازیں گے۔ روح اس وقت شدید پریشانی میں مبتلا ہوگی کہ شاید وہ ہلاک ہو چکا ہے، لیکن پھر اللہ کی مہربانی اور فضل و کرم کی بارش ہوگی اور اللہ اپنے فضل سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور یہ نیک روح کا معاملہ ہوگا۔ روح یہ تمام مراحل سے گزرتی ہے اور تمام مراحل کو دیکھتی ہے۔ انسان کی روح کو سب بتایا جاتا ہے کہ دیکھ لے تیرے دنیا سے جانے کے بعد لوگ تجھے کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آخرت کی منزل ہی اصل منزل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اسی میں ہی ہماری نجات ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔